پوری دنیا میں شرق تا غرب، شمال تا جنوب، فرش تا عرش، زمین تا آسمان، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آفاقی صفت والے پیغمبر انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا سلسلہ عروج پر ہے، بلکہ جہاں پر سلسلہ عروج کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و بلندی کا سفر شروع ہوتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جتنا زیادہ ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہماری جھولیوں میں فیض و برکات آئیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر مستند اساتذہ کرام کی نعت پڑھی جائے، جسے معلوم ہو کہ حمد کسے کہتے ہیں، جسے معلوم ہو کہ مناجات کسے کہتے ہیں، جسے معلوم ہو کہ نعت کسے کہتے ہیں، جسے معلوم ہو کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں، جسے معلوم ہو کہ صلاۃ السلام کسے کہتے ہیں، جسے معلوم ہو کہ منقبت کسے کہتے ہیں، نظم اور نثر میں کیا فرق ہے، اشعار اور تک بندی میں کیا فرق ہے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہوگا یقیناً ہم اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ مناجات اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں جو دعائیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں اسے مناجات کہتے ہیں۔ حمد اسے کہتے ہیں جس میں خالصتاً صرف اللہ رب العزت کی تعریف ہو۔ نعت اسے کہتے ہیں جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سر انور کے بال مبارک سے لے کر پائے ناز کے ناخن مبارک تک جس میں اطہر کا یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار مبارک کا مقدس ذکر کیا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر خوبی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صفت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا، ہر دعا، ہر ندا، ہر صدا کی تعریف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اور جو نعت طویل ہو جائے یعنی جس کو تسلسل برقرار رہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یعنی یہ کہ تسلسل جس کے اندر جاری رہے کہ سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر پائے ناز کے ناخن مبارک تک جس کا مکمل تذکرہ ہے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ نعت خوانی کی محافل کو نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے، نمازوں کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے، محفل نعت کے شرکا باوضو ہو کر سب سروں کو ڈھانپ کر محفل نعت میں شریک ہوں اور دوران محفل مؤدب ہو کر بیٹھیں۔ محفل نعت میں مستند اور استاد شعراء کا معیاری نعتیہ کلام پڑھا جائے، گانے کی طرز پر نعت پڑھنا حرام ہے۔ محفل نعت کے دوران نعتوں کے ساتھ حمد بھی پڑھی جائے۔ محفل نعت میں شرکا سے نماز کی پابندی کرنے اور جھوٹ، بددیانتی، کینہ پروری، حسد، غیبت اور دوسری باقی برائیوں کو چھوڑنے کا حلف لیا جائے، غیر ضروری اخراجات نہ کیے جائیں۔ محفل کے دوران نعت خواں پر نوٹ نچھاور کرنے سے گریز کیا جائے۔ ہر محفل نعت میں کوئی نہ کوئی دینی کتاب یا پمفلٹ شرکا میں مفت تقسیم کیا جائے۔ نعت پڑھنے اور سننے سے خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ نعت خوانی کو کاروبار اور فیشن نہ بنایا جائے۔ نعت کو گانے کے طرز پر پڑھنا حب رسول کی کھلی نفی ہے۔ محفل نعت کو اشاعت دین کا پلیٹ فارم بنانے کے لیے علماء، بانیان محفل اور نعت خواں حضرات اپنا اپنا کردار ادا کریں اور محفل نعت کو مساجد و مدارس اور روحانی خانقاہوں پر منعقد کرنے کو ترجیح دی جائے۔ نقیب حضرات اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو ترجیح دیں اور خوشامدانہ طرز عمل ترک کریں۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسوہ حسنہ کے نمایاں اوصاف جن سے آج پاکستانی معاشرے کی اکثریت محروم اور عاری ہے اسے اپنایا جائے۔ پھر یہ کہ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کے لیے نعت خواں کا خوشگلو ہونا ضروری ہے۔ آواز کا مناسب اور بر وقت اتار چڑھاؤ، لے میں ہم وزن ٹھہراؤ شامل ہیں۔ اور جن باتوں سے نعت پڑھنے والے کو گریز کرنا چاہیے وہ ہیں غنہ پن، یعنی یہ کہ ناک سے آواز نکالنا۔ غنہ جس کو کہتے ہیں، جس طرح ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ نون غنہ، ٹھیک ہے نا، تو غنہ پن یعنی ناک سے آواز نکالنا۔ مخرج والے حروف کو میانہ روی سے ادا کرے۔ فارسی اور اردو نعت پڑھتے وقت قرات کی طرح گہرے مخارج کی ادائیگی سے پرہیز کرے۔ ہاں البتہ عربی نعت پڑھی جائے تو اس میں مخارج اور ادائیگی کا بھرپور حق ادا کرے۔ آپ جس محفل میں جاتے ہیں کوشش کریں کہ وہاں جو زبان بولی جاتی ہے اور آپ کو وہ زبان آتی ہے تو اس زبان میں نعت پڑھیں۔ عربی، فارسی، اردو کے علاوہ کوشش کریں کہ ان زبانوں میں نعت پڑھیں جہاں وہاں کے لوگ موجود ہیں جو آسانی سے آپ کی آواز اور آپ کی بات سمجھ سکیں اور آپ کی نعت سن سکیں اور اس سے بھرپور لطف اندوز ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو ایک بندہ پشتو میں نعت پڑھ رہا ہے، پشتو اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم بس ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ جس قوم میں آپ بیٹھے ہیں، جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، جہاں جو زبان بولی جائے کوشش کریں کہ آپ اس نعت پڑھیں۔ پھر یہ کہ مخرج والے حروف کو میانہ روی سے ادا کریں۔ خردرا پن، کپ کپی اور بے سری آواز نہ ہو کہ ان تمام نقائص سے بچنے کے لیے نو آموز نعت خواں کا اساتذہ فن نعت خوانی سے نعت پڑھنے کے رموز کو سمجھنا اور پھر
پھر ان کی مشق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نعت خواں کے آداب میں یہ بھی ہے کہ نعت خواں باوضو ہو اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل میں جاگزی کر کے خلوص و محبت سے سرشار ہو کر نعت رسول مقبول پڑھے۔ نعت خوانی میں گانا گانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گانا گانے والا نفس امارہ کی پرورش کے لیے عمل نبھاتا ہے، جبکہ نعت پڑھنے والے کے دل میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جتنی دیر نعت خوانی میں مصروف رہے خود کو عبادت الہیہ میں مصروف و مگن تصور کرے اور نعت کی ادائیگی کا حق ادا کرتا رہے۔ خوشگلوئی اپنائے، اپنی آواز کو بے ہنگم زیر و ہم سے بچائے، فالتو راگوں سے پرہیز کرے۔ فن تجوید و قرات کی طرح نعت خوانی بھی فی زمانہ ایک پاکیزہ فن کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے، مگر نعت خوانی کو کاروبار یا دھندا بنا لینا فن کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ چہ جائے کہ نعت خوانی کو وسیلہ روزگار بنا لیا جائے اور اس کے ضمن میں ہر وقت وہ جائز و ناجائز طریقہ اپنا کر اس سے منافع کمانے کے حربے استعمال کیے جائیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ فن نعت خوانی سے مخلص تصور نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اللہ رب العزت اور رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت و عقیدت سے سرشار گردانا جائے گا۔